یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش ہمارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور اللہ صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جیلم، میں آج آپ کے جذبہ اور جنون دیکھ کے آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جس طرح آج ہماری خواتین نکلی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی ہیں، کیونکہ اچھا، اور میں یہ جتنے بھی جھنڈے دیکھ رہا ہوں، میری آگے سے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ تحریک انصاف کے جھنڈوں سے اتنا ہی جتنا آپ تحریک انصاف کے جھنڈے لے کے آئیں، اس سے زیادہ پاکستان کے جھنڈے لے کے آئیں۔ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ کیونکہ میرے پاکستانیوں، یہ ایک ملک کی زندگی میں بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری قوم فیصلہ کرتی ہے، ساری قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی ہے۔ جدھر جدھر میں گیا ہوں، میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے۔ میں جیلم پہلے بھی آیا، لیکن میں نے کبھی جیلم میں ایسا جلسہ نہیں دیکھا۔ اور جیلم اس کی وجہ کہ اللہ نے ہمارے پہ خاص کرم کیا ہے۔ نوجوانوں، غور سے سنو، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اللہ بناتا ہے۔ جو پلان بنایا گیا تھا، سازش باہر سے ہوئی۔ ایک ڈونلڈ لو، امریکی انڈر سیکرٹری، ہمارے امریکہ کے سفیر کو بلا کے تکبر میں اس کو حکم دیتا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو عدم اعتماد میں نہ ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑا مشکل وقت آئے گا۔ اور پھر ساتھ کہتا کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو ہٹا دیا اور چیری بلاسم کو لے آئے تو سب معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر ساری سازش ہوتی ہے، یہاں کے میر جعفر اور میر صادق اس میں شرکت کرتے ہیں۔ 22 کروڑ کی اس کو سازش کے تحت نکالا جاتا ہے۔ اور پھر جو اصل اس ملک کی توہین کی جاتی ہے کہ ملک کو جو 30 سال سے اس ملک کے بڑے کیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ ایک کرم کرتا ہے ہمارے پہ کہ ہماری قوم کی غیرت جگا دیتا ہے۔
ہمیں بیدار کر دیتا ہے اس قوم کی جو قوم لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ کھڑی ہوئی تھی، بنی تھی، اس قوم کی خودداری جگا دیتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ ہماری خودداری کو اس ملک کے کرپٹ اور غدار لیڈروں نے ختم کر دیا تھا۔ باہر کی قوتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے، باہر سے ڈکٹیشن لیے، خود تو انہوں میں غیرت نہیں تھی، قوم کی غیرت کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج میں کہ تو نے میری قوم کو جگا دیا ہے۔ 26 سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودداری کو جگا۔ یہ وہ قوم تھی جس کا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھا، اور علامہ اقبال نے ساری ان کی شاعری ایک ہی چیز کے لیے تھی کہ جو غلام مسلمان قوم تھی ان کو جگانے کی کوشش کی۔ اور ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال نے کہا کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ اس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، اور لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو جب بیرونی سازش کے تحت چیری بلاسم بوٹ پالش کو اوپر بٹھایا تو قوم جاگ گئی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اچھا میں ذرا پہلے باقی باتوں سے پہلے ذرا ڈیزل پہ آ جاؤں۔ اچھا ذرا سنیں، فضل الرحمان بھی اب اس کی بھی جماعت ان سارے چوروں کے پلندے میں یہ سارے اقتدار میں آ گئے ہیں، بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ میں نے سوچا کہ فضل الرحمان تو بڑا دینی آدمی ہے، تو وہ آ کے کوئی تعلیم کی، ایجوکیشن کی منسٹری سنبھالے گا۔ اس نے ایجوکیشن کی منسٹری نہیں سنبھالی، اس نے کمیونیکیشن کی منسٹری سنبھالی ہے، جس کے اندر NH ہے، جس میں سڑکیں بنے گی اور جس میں پیسہ بنے گا۔ اچھا، اور یہ ذرا اب پاکستانیوں ذرا سنیں میری بات، سنیں۔ اب یہ سارے یہ جو چوروں کی کیبنٹ بنی ہے 60% ضمانت پہ ہیں۔ کسی نے 18 قتل کیے ہوئے ہیں۔ شریف خاندان نے 40 ارب روپے کی چوری کا حساب دینا ہے نیب میں اور FIA میں۔ وہ زرداری ادھر اربوں روپے کا اس نے جواب دینا ہے، جو فیک اکاؤنٹس میں پیسے، ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسے جا رہے تھے جس میں بلاول۔ اب جو مفرور ہے، سنیں نوجوانوں، جو مفرور ہے، جو سزا یافتہ ہے، جو جھوٹ بول کے بھاگا ہے، جو اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن میں رہ رہا ہے، اس نے ساری کیبنٹ کو لندن بلا لیا ہے۔ تو پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے کیبنٹ لندن جا رہے ہیں آپ کے پیسے پہ۔
یہ اپنے پیسے نہیں خرچ کریں گے، یہ آپ کے پیسے پہ جا رہے ہیں، اور وہاں جا کے مفرور صاحب کو ملیں گے، سزائے یافتہ، کانوکٹ، جھوٹا، بزدل۔ ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے، اس سے جا کے انسٹرکشنز لیں گے۔ یہ ہے اس ملک کی توہین، اور اس لیے قوم کھڑی ہو گئی ہے، اس لیے سارے پاکستانی کھڑے ہو گئے ہیں۔ سارے پاکستانیوں نے فیصلہ کر لیا ہے، سب پاکستانیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ میں انشاءاللہ 20 کے بعد آپ کو اسلام آباد دعوت دوں گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انشاءاللہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے، لیکن جو میں اب لوگوں میں پھر رہا ہوں، اب وہ نمبر چلا گیا 25 لاکھ پہ انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، اب چیری بلاسم کون ہے؟ شاید بچوں کو نہیں پتا چیری بلاسم کون ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس کا بڑا بھائی نواز شریف اور اس کی بیٹی، وہ فوج کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بوٹ پالش کرتا ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا ایک کمبینیشن بنایا ہوا، ان کی پارٹنرشپ ہے۔ اور بڑا بھائی بھی کیونکہ بڑا بزدل ہے، وہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو فوج کو برا بھلا کہتا ہے، اور چھوٹا بھائی جوتے پالش کرتا ہے۔ تو یہ دونوں، اس نے کوئی کل اس نے تقریر کی، ذرا سنیں۔ کہتا کہ عمران خان فوج کے بڑے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ شہباز شریف، شرم کرو، کچھ تو شرم کرو۔ تم وہ ہو جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں، تم ہو وہ میر جعفر۔ میر جعفر وہ تھا جب اس نے سراج الدولہ، جو مغلوں کا گورنر تھا، جب انگریزوں کے خلاف وہ لڑا تھا، میر جعفر نے اس سے غداری کی، اور پھر انگریزوں نے میر جعفر کو اوپر بٹھایا، جس طرح امریکنوں نے شہباز شریف کو اوپر بٹھایا۔ تم ہو میر جعفر، اور تمہارے ارد گرد وہ جو آصف زرداری ہے، آصف زرداری تمہارا تو میں یہ کہوں گا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ میں انشاءاللہ سندھ آ رہا ہوں، اور میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں کہ سندھ کو میں نے آصف زرداری سے آزاد کروانا ہے۔ جو سندھ کے لوگوں کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، آصف زرداری، تم اور وہ جو تمہارا بیٹا ہے، تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں سندھ۔ جو تم نے سندھ کو لوٹا ہے، لانچوں کے اندر، جہازوں میں بھر بھر کے ڈالرز تم نے دبئی بھیجے ہیں، میں سب جانتا ہوں۔ تم نے جو پاکستان سے باہر پیسہ بھیجا ہے، یہ جو تم آپ آ گئے اوپر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جب اقتدار سے نکلوں گا میں زیادہ خطرناک بنوں گا تمہارے لیے۔ ادھر تو میں بند تھا، آفس میں سارا دن کام، وزن بھی میرا بڑھ گیا، تو میں تو انتظار کر رہا تھا کہ میں اپنی عوام کے بیچ میں آؤں۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دل میں ہو نیت صاف تو ہو انصاف، کہے عمران خان۔
آپ کو پتا ہے پاکستانیوں ہندوستان نے کیا کیا؟ ذرا یہ سنیں غور سے. انہوں نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. انہوں نے 600 جعلی انہوں نے میڈیا ہاؤسز دنیا میں بنائے اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا. اس کو EU ڈس انفارمیشن لیب کہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کس کو باہر سے پروپیگنڈا میں کس کو نشانہ بنایا؟ ایک تھی پاکستان کی فوج اور دوسرا تھا عمران خان. ہندوستان نے کیوں پاکستانی فوج اور عمران خان کو نشانہ بنایا؟ کیونکہ دو نوجوانوں غور سے سن لو، آج پاکستان کو جو اکٹھا رکھیں گے، جو دشمنوں کی پوری کوشش ہے کہ اس ملک کے 3 ٹکڑے کیے جائیں، جو بلوچستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو توڑا جائے. ایک پاکستان کی فوج اس ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے اور دوسرا تحریک انصاف جو سارے پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے، جو سارے پاکستان کی پارٹی ہے. اور وہ چاہتے ہیں عمران خان اور فوج کے خلاف، اس لیے وہ کیمپین کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان دو کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں ٹوٹے گا. تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو 10 دنوں میں پشاور میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، مزار قائد کراچی میں بھی تاریخی جلسہ کر سکتی ہے، اور مینار پاکستان کو بھی بھر سکتی ہے 10 دنوں کے اندر. اور آج جیلم میں بھی تاریخی لوگ اس تعداد میں آئے، ایبٹ آباد میں بھی آئے اور میاں والے میں بھی آئے. وہ صرف ایک جماعت کر سکتی ہے، وہ تحریک انصاف ہے. باقی یہ مل کے بھی سارے یہ جو چوروں کا پلندہ ہے یہ مل بھی جائیں تو مینار پاکستان میں پورا زور لگا کے تھوڑا سا بھی جلسی بھی نہیں کر سکے. تو جب شہباز شریف تم یہ کہتے ہو کہ عمران خان نے فوج کی تنقید کی، شرم کرو. عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ECL پہ ڈالو، میں جانا ہی نہیں چاہتا پاکستان سے باہر. میرا 20 سال میں نے باہر کرکٹ کھیلی، پروفیشنل کرکٹ کھیلی، پیسہ بنایا، لندن میں فلیٹ خریدا، سب کچھ بیچ کے میرا سب کچھ میرے ملک میں ہے، جینا مرنا میرے ملک میں ہے. اور یہ ذرا سنیں، یہ شریف کرپٹ خاندان، پہلے نواز شریف اس کو جب جنرل مشرف نے ملک سے باہر، جیسے اس نے سعودی عربیہ بھیجا، لیٹر سائن، معاہدہ سائن کر کے سعودی عربیہ گیا، جھوٹ بولتا رہا میں نے نہیں کوئی سائن کیا. پھر ادھر سے لندن پہنچ گیا، 8 سال ملک سے باہر. زرداری جیل سے نکلا، وہ سیدھا لندن اور امریکہ پہنچ گیا. اور اب واپس آئے، دونوں نے NRO لے کے واپس آئے، دونوں نے لوٹنا شروع کیا. اب یہ سنیں، میں نے ابھی تک 3.5 سال میں ایک نجی دورہ نہیں کیا، میں سارا وقت پاکستان میں تھا. نواز شریف نے 24 نجی دورے کیے لندن کے، زرداری نے 50 نجی دورے کیے دبئی کے. یعنی یہ سارا وقت حکومت تو پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں، پیسے باہر ہیں، بچے باہر ہیں، عیدیں باہر ہیں، علاج باہر ہے، بینک اکاؤنٹس باہر ہیں، پراپرٹیز باہر ہیں. اور تم شہباز شریف کہہ رہے ہو کہ عمران خان فوج کے خلاف بات کر رہا ہے. تمہارا جو نواز شریف تھا ہندوستان میں جا کے پہلے تو ملا، جب نریندر موڈی کے بھاگا گیا اس کے جوتے پالش کرنے،
تو کشمیری حریت لیڈرز کو ہی نہیں ملا، ڈر کے اس سے اپنے فورن آفس کو کہا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو۔ ادھر جو ڈان لیگز میں کیا تھا، ہندوستان کو پیغام پہنچاتا ہے کہ جی میں تو دوستی کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی فوج نہیں کرنا چاہتی۔ نریندر مودی کہتا کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے اس وقت رحیل شریف، کہتا وہ دہشت گرد ہے، لیکن نواز شریف ہمارا دوست ہے۔ میرے دور میں مودی نے یہ کیوں نہیں کہا؟ وہ میری فوج کے خلاف اس کی جرات نہیں تھی بات کرنے کی، کیونکہ میں نریندر مودی کو کہتا تھا کہ تم اسلام دشمن ہو، تم نے جو کشمیر میں کیا، تم نے جو ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہو، ہم کبھی تمہارے سے دوستی نہیں کریں گے جب تک تم کشمیریوں کو اپنا حق نہیں دو گے۔ کبھی نواز شریف کے منہ سے کشمیر کی بات سنی؟ کبھی شہباز شریف کے نام سے بات سنی؟ آتے ساتھ ہی کہ ہم تو جی نریندر مودی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تم اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں لے کے آیا انہوں نے حکم دیا دوستی کرنے کا۔ میں جب روس گیا، میں نے روس کے صدر سے بات کی کہ یہاں مہنگائی ہے، تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو ریلیف دینا ہے۔ 30% کم پہ تیل ہمیں وہ بیچنے کے لیے روس تیار ہو گیا تھا۔ 30% گندم کم قیمت پہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کیا شہباز شریف تمہاری جرت ہے کہ تم روس سے آج بات کرو اور 30% کم تیل خریدو؟ آپ کو پہلے جا کے اجازت لینی پڑے گی ان لوگوں سے جو لے کے آئے ہو آپ کو ان کو بوٹ پالش کرنے پڑیں گے چیری بلاسم لگا کے، اور پھر اجازت مانگنی ہوگی جو نہیں ملے گی آپ کو۔ ہندوستان امریکہ کا اسٹریٹجک الائی ہے، وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں، وہ روس سے ہتھیار خرید رہے ہیں، تو امریکن ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے کیونکہ ان کی فورن پالیسی آزاد تھی، اپنے لوگوں کے لیے تھی۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے میرے غیرت مند پاکستانیوں، ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے کہ حکمران وہ رہے جنہوں نے ملک سے باہر پیسہ لے کے گئے، پیسے کے غلام، کبھی اپنی عوام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہوا تھا، اس کے خلاف بھی سازش ہوئی تھی، مداخلت ہوئی تھی اور اس کو پھانسی چڑھائی گئی تھی۔ اور اس کے خلاف کون لوگ نکلے تھے؟ یہی وہ جو کہ نواز شریف کی تب پہلی پارٹی تھی، فضل الرحمان کی جو پارٹی تھی، یہ لوگ نکلے تھے۔ یہ اس سازش کا حصہ تھے جس میں ذوالفقار علی بھٹو کو گرایا گیا اور پھانسی دی گئی۔ اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں ایک نیا ملک اٹھ رہا ہے، ہمارا ایک خوددار قوم کھڑی ہو رہی ہے۔ میں یہ اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، بچوں کو دیکھ رہا ہوں، سب نکل رہے ہیں ایک نئے پاکستان کے لیے۔ میں جو 20 تاریخ کے بعد جب میں آپ کو دعوت دوں گا، میں چاہتا ہوں اس میں شرکت کریں ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے خاص طور پہ دلیر نوجوان اور ہماری خواتین اور بچے بھی۔ حقیقی تمہارا ہے، تم پاس برس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ حادث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس برس کے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آقا
जीते हैं, ये फजा तुम्हारी है, बहरों पर तुम्हारे हैं। अच्छा मेरे पाकिस्तानियों, मैं अब अपनी आखिरी बातें करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है आपने। देखें, मेरे 3.5 साल जो हुकूमत में थे, मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज्यादा शर्म कब आई, जब मुझे बाहर जाके दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, जब कर्जा मांगना पड़ा, मुझे शर्म आई, क्योंकि मैंने आज तक अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे थे। मैंने जब पैसे मांगे थे शौकत खानम के लिए अपने पाकिस्तानियों से, कभी मैंने गैरों से पैसे नहीं मांगे। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, अभी जो जेलम में मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, इनके लिए सिर्फ पाकिस्तानियों से पैसे मांगे थे। लेकिन जब, क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाला हुआ था मुल्क का, सबसे बड़ा हमारा बैरूनी खसारा था, मुझे बाहर जाके पैसे मांगने पड़े, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था अपने कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे शर्मनाक बात नहीं है जब एक मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के सामने जाके कर्जे मांगता है, पैसे मांगता है। आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने मां बाप से भी पैसे मांगते हैं, एक बच्चा नहीं मांगता दूसरा मांगता है, तो मां बाप भी उस बच्चे की ज्यादा इज्जत करते हैं जो पैसे नहीं मांगता, जो खुददार होता है, मां बाप भी। तो सोचें कि गैरों के सामने हाथ फैलाना। तो ये जब चेरी ब्लॉसम ने कहा कि जी हम तो भिखारी हैं और गुलाम हैं, और एक और इनके रंगबाज सियालकोट से कहता कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं, मेरा सवाल है किसने हमें मकरूज किया? 30 साल से ये 2 खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से, 30 साल में ये अरबोपति बन गए, इनके बार प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स, और मुल्क को मकरूज कर दिया। मैं तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि जब कहते हो कि बेकारी हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ती है, हमें बेकारी बनाया किसने? किसने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए? वो लोग जो हमारे मेहनतकश पाकिस्तानी 14-14, 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो मेहनतकश के खून पसीने पे आज हमारा मुल्क चल रहा है। और ये डाकू यहां से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके मुल्क पैसा बाहर भेजते हैं। तो बेकारी बनाया किसने? आपने। और कौन इससे मुल्क को निकालेगा? मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह हम एक कौम बनते जा रहे हैं, एक कौम के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। जब कौम इकट्ठी हो जाती है वो सब कुछ कर सकती है। जब जलजला आया, जब फ्लड आया पाकिस्तान में 2010 में, अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान था, सारी कौम इकट्ठी हुई, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सब मिलके सबने उसका मुकाबला किया और हमने अपने आप को खड़ा कर लिया अपने पैर पे। इसी तरह जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जिस तरह जब उनको यह पता चल गया कि उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होगा, ये कैबिनेट जा रही है एक मफरूर से मिलने आपके खर्चे के ऊपर। मैंने कभी अपनी कौम का पैसा फजूल खर्च ना अपने ऊपर करने दिया, ना इस तरह खर्च करने दिया। और जब कौम को यकीन हो जाएगा हम कौम बन जाएंगे, हम टैक्स भी इकट्ठे करेंगे, हम अपने कर्जे भी दे देंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज पे,
ہم اس ملک کو کھڑا کریں گے، اور وہ تب ہوگا جس طرح اب ہم قوم بن رہے ہیں۔ اور میں اس لیے آج جیلم آیا تھا اللہ کا شکر ادا کرنا کہ میرے اللہ آپ نے میری قوم کو جگا دیا، بیدار کر دیا، شعور پیدا کر دیا، خوددار بنا دیا، قوم کی غیرت کو جگا دیا۔ اور انشاءاللہ 20 کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا، ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی، الیکشنز کرواؤ اور امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ پاکستان اللہ 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 اللہ